جو ان لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے آئے تھے. مشائخ کا اور کیا کام ہے؟ نذرانے بٹورنا، دست بوسی کرانا، پراپرٹی اور جائیداد بنانا. ہمارا کام، ہمارے باپ دادا کا کیا تھا کہ جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، جو آپس میں ٹوٹ گئے ہیں، ان کو جمع کرنا. یہ ہمارا کام تھا، ہمارے بزرگوں کا کام تھا. آج اگر یہ آواز اٹھائی جائے کہ شیعہ کو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، سپاہ صحابہ کو، سپاہ محمد کو، لشکر طیبہ کو اور تبلیغی جماعت کو کلمہ گو ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے تو کہتے ہیں یہ آدمی کیوں یہ بولی بول رہا ہے. ہم مخالفت میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. جس طرح پیسے بٹور سکتے ہیں، اکٹھا کرنے میں بٹور نہیں سکتے. ہمیں بریلوی کون کہے گا اگر ہم سب کو کافر نہیں کہیں گے تو؟ یہ اپنی روٹیاں سیدھی کرنے کے لیے، صرف پیسہ کمانے کے لیے. اسی طرح دیوبندیہ کا ان کا بھی یہی حال ہے. وہ اپنے اس پنجرے میں بند ہیں کہ وہ ان کو کافر کہتے ہیں، یہ ان کو کافر کہتے ہیں. تو یہ سلسلہ باہمی تکفیر کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ کیا کوئی آواز نہیں ہے دنیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بر صغیر پاک و ہند میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، نہ علماء میں نہ مشائخ میں، سب خاموش ہیں. یزید وقت کے آگے ہیں، یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں سب خاموش. یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں سب خاموش. حسین ہی جو چلائے تو کوئی بات چلے. اب حسین یا اس کا غلام ہو کوئی تو وہ بات چلائے تو بات چلتی ہے، ورنہ اس یزید وقت کے سامنے تو سب خاموش ہیں، سب بغیرت بنے ہوئے ہیں، بغیرتی کی روٹیاں کھا رہے ہیں سب. تو کم از کم کیا ہے، علماء کو نہیں چاہیے؟ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے کیا تو کہیں گے یار یہ بد عقیدہ ہو گیا، یا دیوبندیوں کو بھائی بنانا چاہتا ہے، یہ دیوبندیوں کو قریب لانا چاہتا ہے، یہ اپنے مسلک کا غدار ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم مولانا انور شاہ کشمیری علیہ رحمت ایک مرتبہ گولڈا شریف آئے تو میرے جد امجد پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت احترام سے ان کو پیش آئے ان کے ساتھ. اور جب وہ واپس چلے تو پیر صاحب تانگے تک نیچے ان کو چھوڑنے کے لیے آئے. یہ وہی پیر صاحب ہیں جو ویسرائے ہند کے بلانے پر دلی نہیں گئے. بڑے بڑے تاجدار اور رئیس اور بڑے بڑے نواب ان کے جوتوں میں بیٹھتے تھے. انور شاہ کشمیری وہاں آئے تو پیر صاحب انہیں تانگے تک نیچے اڈے میں پہنچانے کے لیے آئے. اس وقت سواریاں یہی تھی تانگے وغیرہ. تو جب تک ان کا تانگا چلا نہیں آپ کھڑے رہے. ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ دیوبندی ہیں، دیوبند کے فارغ ہیں اور پکے دیوبندی ہیں. تو پیر صاحب ایسا کرنے سے کیا وہابی ہو گئے؟ کیا گستاخان رسول کے ادب کرنے والوں میں سے ہو گئے؟ یہ میرے سامنے مفتی ظہور اللہ ہاشمی بیٹھے ہیں، یہ مولانا محب النبی کے صاحبزادے ہیں. کل بھی وہاں مفتی عبدالشکور ہزاروی آئے تھے وزیر آباد سے تو میرے پاس بیٹھے رہے تو یہی باتیں چلی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے استاد مولانا محب النبی صاحب نے اپنے شیخ اور استاد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تھا کسی دیوبندی کو کافر نہیں کہا.
اتنا بڑا علامہ، آج تو ہر آدمی علامہ بنا پھرا ہے، لیکن مولانا محب النبی بڑے عالم تھے، میں نے ان کو زیارت کی ہے، میرے دادا کے پردادا کے شاگرد بھی تھے اور مرید بھی تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا، وہ دیوبندیوں کو کافر نہیں کہا، صرف کیسے دیوبندی اس دائرے سے خارج ہیں یا ہم سمجھتے ہیں انہیں یا سمجھنا چاہیے، جو براہ راست رسول اللہ کے گستاخ ہوں۔ اگر کوئی ایسا دیوبندی ہے، مطلق مدرسہ میں پڑھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، دیوبند ایک مدرسہ ہے، ہمارے کتنے مرید ہیں جو پیر میر علی شاہ صاحب کے مرید ہیں، آج بھی ایک عالم موجود ہیں فارغ وہ دیوبند کے، تو دیوبند سے فارغ ہونا کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو عقائد ہیں، مین عقائد، ان میں آپ کے ساتھ گستاخی کا برتاؤ کرنا یا کوئی جملہ بولنا، یہ اسلام سے خارج کرتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ اب کہنا یہ فتویٰ لگا دینا کہ سارا دیوبندی ایسے ہیں، سارے دیوبندیوں کے حال آپ جانتے ہیں، آپ نیتیں جانتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے، وہ تو مالک جانتا ہے اس کے اندر کیا ہے، آپ نیتوں کو آپ غیب دان کس طرح ہیں؟ تو جو توہین کرے یا اس کا ارتکاب کرتا ہے، حضور کی توہین کرتا ہے، چھوٹے لفظ بولتا ہے، جو آپ سنتے ہیں اور آپ کو پسند نہیں آتے کہ اس نے اچھا نہیں کہا، یہ اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ نماز حضور قلب کا نام ہے۔ اس کی وجہ بھی میں بتاؤں، نماز حضور قلب کا نام ہے، اور جب آپ نماز میں آتے ہیں، یہ آپ پوچھیں کسی سے جا کر کہ نماز نہیں ہوتی، سب کہیں گے جی گستاخ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مگر اس کی دلیل کوئی نہیں دے سکتا، آج تک کسی نے دلیل نہیں دی۔ میں دلیل پیش کرتا ہوں، مفتی صاحب ملا دو، آپ مفتیان بیٹھے ہیں میرے سامنے، دلیل کیا ہے کہ نماز عبادت ہے، عبادت ہے کہ نہیں؟ بولے ذرا جلدی جلدی بولیں، پڑھنی بھی ہے، نماز عبادت ہے، عبادت ہے۔ جب ہم عبادت شروع کرتے ہیں تو اسی عبادت کا حصہ ہے کہ نہیں؟ التحیات للہ ہے نا؟ تو جب ایھا النبیوں کے لیے ہم خطاب کرتے ہیں، پیچھے گستاخی کر کے آئے ہوں، تو نماز عبادت میں بیٹھ کر ایھا النبیوں ہم کس منہ سے کہیں گے؟ السلام علیکہ، سلام بھیجیں، پہلے ان کے لیے استعمال کریں غلط الفاظ، میں وہ الفاظ گستاخی کے دورانہ بھی نہیں چاہتا، حضور کے لیے جو الفاظ ہیں میں دہرانا نہیں چاہتا، آپ پڑھ لیں کتابوں میں، وہ عقائد پہلے حضور کے لیے بول کر پھر کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو پھر یہ حضور کی شان رحمت للعالمین ہی ہے نا کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ اتنا بکواس کرنے کے بعد انسان کہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ چنگی پری میں مثال دینا، چنگا پلا بندہ محلے چکی بندے بے عزت کر کے تے اگوں پھر مڑ کے آوے کیا حال ہے قبلہ السلام علیکم، وہ بوتھے تے مارسی چھکتے ہون کنجرا کے آنا رہے تے ہون تو ماں میرے نال کے گلاں کرنا رہے تے ہون کوئی گل نہیں، یہ گل چلنی رہنی، اس کا ثبوت ہے، ہاں اس نے بھی میرے کو ثبوت ہے، مولویاں واسطے میں بڑے تماشے رکھے، ہون تک تو کے گل کرنا رہے ہیں تے ہون ماں سلام پہ دینا ہے، کیڑے منہ نال؟ حضور نے گستاخی اور اتنی دریدہ دہنی تے ہون السلام علیکہ